تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کو بھونکے وہ بھی کتوں کی طرح ان پر بھونکتا ہے۔ اب حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر، سیرت پر مکمل طور پر آپ عمل کرتے، غریبوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے، بھوکوں کو آپ کھانا کھلاتے۔ یہ جو اوصاف میں بیان کر رہا ہوں ان پہ ذرا توجہ کریں۔ ہم 11ویں تو مناتے ہیں، 11ویں والے کا نام تو لیتے ہیں، لیکن اس 11ویں والے کے طریقوں کو بھی اپنانا چاہیے کہ 11ویں والا اپنی زندگی میں کیا عمل کرتا تھا۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، غریبوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور اس کے بعد جو لوگ اس طرح کے ہوتے جن کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی آپ ان کی مکمل طور پر داد رسی کرتے۔ اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم 11ویں تو مناتے ہیں، شاید کہ کسی ایک کو پتا ہو کہ وہ 11ویں منانے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ہم 11ویں کیوں مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ غوث اعظم کی تو مناتے ہیں، لیکن اس کی جو خاص وجہ ہے وہ کیا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلام پاک پڑھ کر، درود و سلام پڑھ کر، وظائف پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے تھے چاند کی 11 تاریخ کو۔ پھر اس کے بعد جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے تو پھر جو مدرسے کے آپ کے بچے ہوتے، جو مدرسے میں پڑھتے تھے، جتنے بچے ہوتے تھے، ایک مہینے میں ان کو بڑا شاندار قسم کا کھانا کھلاتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی کہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور جو لنگر حاضر تھا وہ مدرسے کے بچوں کو آپ کھانا کھلاتے۔ اس لیے کہا کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، یتیموں کی مدد کرتے، غریبوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بیٹا پیدا کرنے کے لیے بھی ماں اور باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ جب ماں باپ نیک ہوں گے تو اولاد بھی نیک ہوگی۔ جب ماں باپ گناہ کار، بدکار، حرام کھانے والے، سود کھانے والے، اور اس کے بعد دنیا جہان کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کا لحاظ نہ رکھنے والے، تو پھر ان کے پیٹ سے غوث اعظم جیسا بندہ تو پیدا نہیں ہو سکتا، غوث اعظم جیسا بچہ پیدا ہو تو نہیں سکتا۔ اس پر ہی نظر کہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کیسے تھے اور آپ کی زندگی کیسی تھی۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو صالح محمد دوست آپ کا نام تھا۔ ایک مرتبہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے چل رہے تھے، چلتے چلتے اس دریا پر ایک سیب نظر آیا۔ آپ روزے کی حالت میں تھے، سیب نظر آیا تو آپ نے اس سیب کو پکڑا اور اٹھا کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ نے تصور یہ کیا کہ جس کا میں نے سیب کھایا ہے کیا میں نے اس مالک سے اجازت بھی لی ہے؟ جس مالک کے باغ کا میں نے سیب کھایا ہے کیا میں نے اس سے اجازت بھی لی ہے؟ حالانکہ اگر وہ اجازت نہ بھی لیتے، لی بھی نہیں، اگر کھا بھی لیتے، کیونکہ ایک سمندر پر، دریا پر بہتا ہوا پھل آیا تو اٹھا کے کھانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سوچا کیا میں نے اس باغ کے مالک سے اجازت لی ہے؟ آپ اس سیب کھانے کے بعد اس جستجو میں لگ گئے کہ میں اس کے مالک تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور جا کر اس کے مالک کے پاس میں معذرت کروں گا کہ میں نے آپ کا سیب، آپ کے باغ کا سیب بغیر اجازت کے کھایا ہے۔
اب آپ اسی دریائے دجلہ کے کنارے چلتے 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 ایک باغ آتا ہے، وہ باغ اتنا سرسبز ہے اور اس کی ٹہنیاں دریائے دجلہ کے اوپر لٹک رہی ہیں، اور ٹہنیوں پر پھل کثیر تعداد میں لگا ہے جو پکنے کی وجہ سے گرتا ہے اور دریا کے اوپر بہتا جاتا ہے۔ یہ وہ سیب تھا، آپ نے گمان کیا کہ اسی باغ کا سیب میں نے کھایا ہے جو چل کر مجھ تک پہنچا ہے، بہتا ہوا مجھ تک پہنچا ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ سیب کھا لیا اور اس باغ تک پہنچے، باغ میں پہنچنے کے بعد آپ اندر جاتے ہیں، باغ والا موجود ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے جن کا نام حضرت عبداللہ سومعی ہے۔ اب آپ ان کے پاس جاتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں معذرت کرنے آیا ہوں، میں نے آپ کے باغ کا سیب جو مجھ تک بہتا ہوا پہنچا ہے وہ میں نے کھا لیا ہے، اب اس سیب پر میں نے غلطی سے جو کھایا اس پر میں معذرت کرنے آیا ہوں۔ اب یہاں پر قابل غور ذکر ہے، ایک سیب کھانے کے لیے کہاں سے کہاں غوث اعظم کے والد پہنچے معذرت کرنے کے لیے۔ یہاں تو پوری قوم کا مال کھا لیا، ساری قوم کا مال کھا لیا، لیکن کوئی خوف خدا نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، جو بھی آیا اس نے کسر نہ چھوڑی، ساری قوم کو یتیم کر کے چھوڑ دیا، لوگوں کو بے روزگار کر کے چھوڑ دیا، اس حال میں لے آئے کہ اب دوبارہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ساری قوم کا مال کھانے کے بعد پھر اب ظاہر ہے اپنی ہر بندہ صفائیاں پیش کرتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ سومعی نے فرمایا کہ تم نے میرے باغ کا سیب کھایا ہے، اب میں تمہیں ایک شرط پر معاف کروں گا، ایک شرط پر معاف کروں گا، اگر اس شرط کو تم پورا کرو گے تو تمہاری معافی ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی شرط ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ شرط یہ ہے کہ 10 سال تک تم میرے باغ کی خدمت کرو گے۔ کھایا کیا تھا؟ ایک سیب کا دانہ کھایا تھا۔ فرمایا کہ 10 سال تک تم میرے اس باغ کی باغ بینی کرو گے، دیکھ بھال کرو گے۔ آپ نے سوچا کہ 10 سال وہ بھی ایک سیب کھانے پر، پھر آپ نے یہ سوچا کہ کل قیامت کے دن وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہونے سے بہتر ہے کہ دنیا میں یہ تکلیف برداشت کر لوں، دنیا میں یہ تکلیف میں برداشت کر لوں۔ تو اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں 10 سال تک تیرے باغ کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ اب آپ مکمل آپ نے 10 سال حضرت عبداللہ سومعی کے باغ کی دیکھ بھال کی۔ اب جب 10 سال پورے ہوئے، 10 سال پورے ہونے کے بعد آپ دوبارہ حضرت عبداللہ سومعی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا جو آرڈر تھا، آپ کی جو شرط تھی وہ میں نے قبول کر لی، اب آپ مجھے میرا گناہ معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تیرا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اب ایک اور بھی شرط ہے، اگر تو اس شرط پر بھی پورا اترے گا، اس بات کو بھی مانے گا، اس صورت میں تو تیری بات کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے کہا وہ کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جس کے اندر 5 عیب ہیں، اور اس بیٹی کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے، جب تم نکاح کر لو گے تو پھر میں تمہارا گناہ معاف کر دوں گا۔ اب کھایا تھا ایک سیب، بات آپ کو پیچھے اس لیے لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات موجود رہے، کھایا تھا ایک سیب، اب اس سیب کھانے کی وجہ سے 10 سال تک آپ نے اس باغ کی دیکھ بھال کی۔ جب 10 سال پورے ہو گئے، پورے ہونے کے بعد آپ نے دوبارہ عبداللہ سومعی کو کہا کہ میرے 10 سال پورے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ابھی بھی وقت پورا نہیں ہوا، ابھی بھی ایک اور شرط باقی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، اس کے ساتھ آپ نے نکاح کرنا ہے، جب آپ نکاح کر لیں گے تو پھر اس کے بعد میں آپ کا گناہ معاف کر دوں گا۔ اب اس بات کو سننے کے بعد آپ نے کہا کہ کھایا ایک سیب تھا، پہلے 10 سال ساری زندگی یہاں پہ خراب کی،
اب اس کے بعد شرط ایسی لگا دی کہ ایک ایسی عورت سے شادی کرنی ہے جو اپاہج ہے، ساری زندگی سر کا درد، ساری زندگی میں یہی کام کرتا رہوں گا، کبھی اس کو کھلاؤں گا، کبھی اٹھاؤں گا، کبھی اس کو میں لے کر جاؤں گا، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ پھر آپ نے سوچا کہ دنیا کی جوانی چند دنوں کی ہے، دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے،